کیا تم ان 3 خاص نمازوں کے بارے میں جانتے ہو؟ یا شاید کہیں تم بھی انہیں اپنی زندگی میں چھوڑ تو نہیں رہے؟ اس ویڈیو کو سیو کر لو تاکہ تم نہ بھولو۔ یہ ہیں وہ 3 پاورفل نمازیں، صلاۃ التوبہ، شکرانہ اور صلاۃ الحاجات۔ صلاۃ التوبہ ایک ایسی نماز جو تمہیں سیدھا اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بھاری ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمیشہ واپس آنے کا موقع دیتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ اگر تم نے اب گناہ کر لیا تو now there is no going back, because there is going back and اللہ پاک loves your repentance۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے پھر اٹھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ یہ ایک نفلی نماز ہے۔ وضو کرو، پھر نیت کرو اللہ اکبر کہہ کر اور اپنی نماز کو شروع کر دو۔ اس کے بعد نماز کے دوران سجدے میں اللہ پاک سے معافی مانگو اور پھر نماز مکمل ہو جانے کے بعد دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کر کے واپس لوٹ آئے۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آج ہی انہیں پڑھنا شروع کر دو، ورنہ شاید تم اپنی زندگی میں بہت کچھ مس آؤٹ کر رہے ہو۔ ہم صلاۃ الشکرانہ کے بارے میں سمجھنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا سجدہ ہے جہاں انسان اپنی خوشی کو اللہ کے آگے جھک کر محسوس کرتا ہے۔ صلاۃ الشکرانہ ایک احساس ہے کہ ہم اپنی ہر نعمت کو اپنی محنت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سوچو، اللہ خود وعدہ کر رہے ہیں کہ جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہیں ملے گا۔ اب اسی سے سوچو کہ جب اللہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو آپ شکایت کرتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کو بنا مانگے دیتا ہے تو کیا آپ نے کبھی اس کا شکر ادا کرا اور اس کا اصل طریقہ سیکھا؟ اور یاد رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے، یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت موجود ہے سب سے پہلے وہ ہے ہمارے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر صحیح سلامت۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قاعدے میں ہمیں اللہ کا ہر روز شکر کرنا چاہیے، صرف زبان سے الحمدللہ کہہ کر نہیں بلکہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی والی بات ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جاتے تھے، یعنی سجدہ شکر کرتے تھے۔ ابو داؤد میں آتی ہے یہ حدیث، تو یہ ایک بہت بڑی سنت بھی ہے۔ اب صلاۃ الشکرانہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے صلاۃ التوبہ کا میں نے بتایا تھا۔ اچھے سے وضو کر کر دل سے نیت کرو اور بس اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لو اور 2 رکعت نافل نماز ادا کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو اور دل سے اس کا احساس کرو۔ اس نماز کا کوئی اسپیسیفک وقت نہیں ہے، جب بھی کوئی جیسے ہی آپ کی لائف میں کوئی خوشی آئے ترنت اللہ کے سامنے جھک جاؤ، صرف 2 سجدے اس کے لیے جس نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے اور آگے بھی نوازتا رہے گا انشاءاللہ۔ صلاۃ الحاجت کے بارے میں جانیں گے۔ حاجت مطلب ہوتا ہے کوئی ضرورت، نہیں، ڈیزائر، چاہت۔ یہ ایک خاص نفل نماز ہے جو بندہ اپنی کسی بھی ضرورت، مشکل یا دعا کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے پڑھتا ہے۔ جب دل پریشان ہو، کوئی کام اٹکا ہو یا کسی چیز کی شدت سے ضرورت ہو آپ کو، تب یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے کہ جب لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہے، اب تو کوئی رستہ نہیں ہے، جب کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں، تو ایسے وقت کے لیے یہ نماز ہے صلاۃ الحاجت۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے یا کسی انسان سے اپنی کوئی ضرورت چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے جیسے ہم اپنی نارمل نماز پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی، پھر اللہ کی تعریف کرے اور مجھ پر درود بھیجے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین، اسألک مجیبتی رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمتک من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ حدیث میں آیا ہے، تو یعنی اس نماز کو ادا کرنا سنت بھی ہے۔ سوچو، جب آپ سیدھا اللہ سے بات کرتے ہو، اپنی پرابلم اس کے سامنے رکھتے ہو، تو کیا وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ غافر میں، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ پاک شرماتا ہے ہمارے خالی ہاتھوں کو لوٹاتا ہوا دیکھ کر، کہ ہم اس کے بندے سے مانگنے آئے ہیں تو وہ کیسے ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ سوچو، تمہارا رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی جگہ لوگوں سے مانگنے چل پڑتے ہیں۔
ہاں اس حدیث جو میں نے ابھی بتائی اس میں یہ آیا ہے کہ جب تمہیں اللہ یا اس کے بندے سے کچھ چاہیے، لیکن اس سے پہلے کیا بتایا کہ پہلے اللہ سے جا کر کہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ تو آج سے جب بھی دل پریشان ہو، لوگوں کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمتوں کے ساتھ آتا ہے۔ سو آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ all these 3 نفل نمازیں بہت اچھے سے، اینڈ شیئر اٹ ایز صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔